ہم لوگ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب لوگوں نے سکسیس اسٹوری سنی ہوں گی لوگوں کی زندگی کے بارے میں, بٹ ایک انسان کی اسٹوری وچ انسپائرز می الاٹ. ان کی اسٹوری 1950 سے شروع ہوتی ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی. پیدا ہونے کے 1 سال بعد ہی ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اور غربت کا عالم یہ تھا کہ چنے کے چھلکے الگ کر کے بیچ کر گھر میں گزر بسر ہوتا تھا. گھر والے چھلکے الگ کرتے تھے چنے کے اور گزر بسر کرتے تھے. اس طرح ان کی فیملی سروائیو کر رہی تھی. گھر اتنا خستہ تھا ان کا کہ چھت سے پانی ٹپکتا تھا بارش کے دنوں میں. انہوں نے جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا کہ ان کے بڑے بھائی جو فیملی کو سپورٹ کرتے تھے, چلاتے تھے, ان کا ایک ٹرین ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہو گیا اور وہ انتقال کر گئے. اب ساری ذمہ داری ان چھوٹے بھائی پر آ گئی تھی. انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا, ایکسیپٹ کیا اور فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کیا. اب جو کام ملتا ان کو وہ کرتے, یہاں تک کہ ٹافیاں بیچنا, کلفیاں بیچنا, اگربتیاں بنانا, جھاڑو بنا کر بیچنا, یعنی ہر وہ کام جو بندہ کر سکتا ہے روزگار کمانے کے لیے, یہ سروائیو کرنے کے لیے, انہوں نے کیا. اور ابھی بھائی کی جدائی کا غم شاید کم ہوا نہیں تھا, ختم ہوا نہیں تھا کہ ان کی والدہ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. جب والدہ اس دنیا سے چلی جائیں اور آخری ایک والدہ کی ہی سپورٹ ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک نوجوان کو اپنے آپ کو سنبھالنا. ایک تو خود کو سنبھالنا اور پھر اپنے فیملی کو بھی سروائیو کرنا, کیونکہ 3 بہنیں ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا ہے. تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری, he never gave up. اپنی ایجوکیشن which is very important, اپنی تعلیم کو نہیں چھوڑا. اس وقت کے بڑے بڑے علماء کے پاس جا کر دین اسلام کی تعلیمات حاصل کی. کتابوں کا بڑا شوق تھا, کتابیں پڑھتے رہے. انہوں نے اس طرح اپنی زندگی آگے ان کی گزرتی رہی, اور 31 سال کی عمر میں in 1981 وہ ایک آرگنائزیشن لے کر چلے which is now become a world wide organization. 31 سال کی عمر میں یہ تھا ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ. 31 سال کی عمر. آپ سوچیں جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم شیور سب کے ساتھ ایشوز ہیں, ابھی بتا ہی رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ایشو, ان کے ساتھ یہ ایشو. آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو میں نے آپ کو اسٹوری بتائی, کیا ان کے ساتھ ایشوز نہیں تھے؟ ان کی لائف میں ہم سے کئی زیادہ پرابلمز تھی, بٹ ہی نیور گیو اپ بیکاز ہی واز پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ. ہی واز ٹرائنگ ٹو اچیو ہز ڈریم. اس کے بعد پھر انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی. انہوں نے وہ اسپیچز کی جو لوگوں کی لائف چینج کر رہی تھی. مطلب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی کے بیان سن کر یا کسی کی اسپیچ سن کر ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا. ان کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. دس از ناٹ این آرڈنری تھنگ. دس از ناٹ این آرڈنری تھنگ کہ کسی کو دیکھ کر بندہ اسلام قبول کر لے. ان کی شخصیت ایسی تھی. ہی واز دیٹ کائنڈ آف امیزنگ پرسنالٹی. ان کی آرگنائزیشن کا نام دعوت اسلامی ہے, اور ان کا نام ہمارے امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری ہیں. آپ سوچیں کہ ایک بندہ جو پیدا ہونے کے 1 سال بعد سے اپنے والد صاحب کو کھو دیتا ہے, اور وہ زندگی میں اتنی مشقتوں کے باوجود اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ آج ان کی آرگنائزیشن which is currently working in more than 150 countries, اور صرف 1981 میں کراچی کے چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوئے تھے. آج دنیا کے کہہ سکتے ہیں شاید ہر ملک میں ان کے چاہنے والے موجود ہوں گے. ایون ابھی کووڈ-19 کی سچویشن میں, اس لاک ڈاؤن میں, ان کی آرگنائزیشن نے مور دین 17,000 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے بلڈ بیگز ارینج کیے, تھیلیسیمیا اور دیگر پیشنٹس کے لیے. اس کے علاوہ راشن کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ 26 لاکھ فیملیز کو راشن فراہم کیا جائے گا, اور لاکھوں لوگوں کو کر دیا. اور صرف پاکستان میں نہیں کیا, دنیا بھر کے مور دین 15 سے زائد کنٹریز میں ان کے فالوورز نے ضرورت مندوں کی مدد کی ہے ان کے گھر پہ جا کر. آپ سوچیں نا, یہ ہیں لیڈر. اور سوچیں نا, یہ انہوں نے جو اپنا ڈریم اچیو کیا وہ صرف اس دنیا کا نہیں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. میں آپ کو واقعی کہہ رہا ہوں, سچی. آپ لوگ بہت سارے لوگ, ہم لوگ سب سکسیس اسٹوریز سنتے ہیں, ادھر ادھر لوگوں کی اسٹوریز سنتے ہیں. اس طرح کی اسٹوریز ہمیں سننی چاہیے. دیز آر دا ریئل ہیروز. واقعی ہی از اے ٹرو ہیرو آف اوور نیشن. آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ یو گائز کہ آپ ان کے بارے میں پڑھیں, ان کی آرگنائزیشن کے بارے میں ریڈ کریں.
اور ان کو فالو کریں، آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی، سدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی۔